سارا جملہ میں بول رہا تو سب بس اتنا ہی کہنا ہے یاد کر جو نال واحد گزر آئے تو زمانہ یاد کر کرنے والا بھول گیا تو نال اپنے رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہے ہاں؟ یہ علامہ صاحب رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا الستو بربکم، تمام ساری امتوں سے جمع سن رومن کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہے ہاں؟ یہ سارے آنکھیں کارو بلا یا اللہ بے شک تو ہی سارا رب ہے تے وعدہ کیتا تو سارا رب ہے، آج ایتھے آگے تے ساڑیاں سوچاں تبدیل ہو گئی ہیں، اے وعدہ بھول گئے ہیں کہ اسی رب نال وعدہ کیتا تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا خالق ہے، تو ساڈا مالک ہے، تو ہستی ہے مالک جن دی اسی عبادت جا کے کران کے دنیا اے وعدہ کر کے ہن کیا اسی وعدہ وفات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اے گل سوچنے والے شعر سنانا چاہنا تے یاد دلانا چاہنا وا کہ عالم لاہور رحیم اللہ کریم اللہ عظیم اللہ دی حمد و ثنا و دعا وہ پیارے جناب محبوب دانائے سبل
ختم الرسل مولانا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ قدس کے حضور ہدیت و سلام پیش کرنے کے بعد محترم المقام والا شان ذی انتشام قابل صدر احترام انتہائی عزت دلائق محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اسی سارے رسالے سوال فیملی چے حاضر ہاں اور جنہ بزرگاں دے واسطے اسی حاضر ہاں اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بھی اجر عظیم عطا فرمائے کامل بخشش عطا فرمائے ساڈی بھی اللہ تبارک و تعالی کامل بخشش عطا فرمائے ٹائم بڑا کلوز ہے حضرت صاحب کا بیان سنا گے انشاءاللہ میں مختصر سی حاضری پیش کر کے جانا چاہوں گا توجہ میرا لگنی ہے تے میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ جدو تسی آکھنا نا سبحان اللہ کی آکھنا ہے تو تمہیں فائدہ کی ملنا سنو میرے پیارے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد گرامی ہے کہ جدو میرا امتی ایک باری آخر ہے نا سبحان اللہ کی آخر ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی او دے نام دا جنت وچ نور دا بوٹا لا دیندا جیڑا کی آخر ہے سبحان اللہ ایک باری پھر کو کی آخر ہے اللہ تہاڈیاں زباناں نوں سلامت رکھے تہاڈیاں جوانیاں نوں سلامت رکھے میرے وڈیرے بیٹھے اللہ تعالی صحت والی نبی عطا فرمائے کی آخر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او دے نام دا اللہ تبارک و تعالی جنت وچ نور دا بوٹا لگا دیندا میرے استاد فرماندے سن اللہ اپنے مزار پروار تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے آپ فرماندے سن کہ جدوں پتہ بیبل کتے تے کم از کم جنت وچ ایک نور دا باغ تے لگا ہونا چاہیے ہاں تو ایک باغ لو آنا ہے انشاءاللہ اتنے بیٹھے ہیں بابا مدور واسطے کی دعا کرنی ہے اللہ انہوں نے کام کو بخشش عطا فرمائے کہ سانو بھی اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے کہ گل چنگی لگے گل کی سمجھ آوے تے کی بولنا ہے سبحان اللہ تے نور دا بوٹا انشاءاللہ جنت وچ لوانا ہے اور بوٹا کڈا بڑا لگدا ہے بھی سو نور دا بوٹا لگدا ہے ایڈا بڑا بوٹا لگدا ہے کہ عربی نسل دا گھوڑا عربی نسل دے گھوڑے بڑے تیز دوڑدے عربی نسل دا گھوڑا اس بوٹے دے تلے کم و بیش 5000 سال تک مسلسل دوڑ رہا مسلسل دوڑ رہا ایک لمحہ بھی رکے نا اس نور دے بوٹے دا سایہ ختم نہیں ہوندا تے ایک دا سایہ ختم نہیں ہوندا تے جنہ پورا باغ لگ جائے سبحان اللہ ہن رب تعالی کی اجر عطا فرمائے گا تو جڑی آیت مقدسہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت فرماندا ہے انہاں لوگاں نال کہ جڑے اپنے گناہاں تو توبہ کردے ہیں پیار نال بولو سبحان اللہ کیڑے لوگاں نال محبت فرماندا اللہ انہاں لوگاں نال رب تعالی پیار فرماندا ہے ان اللہ یحب التوابین میرا رب تعالی انہاں دے نال پیار فرماندا ہے انہاں دے کرم فرماندا ہے فضل فرماندا ہے جڑے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاندے نے اپنے گناہاں تے پشیمان ہو کے اپنے گناہاں تے آگے اللہ دی بارگاہ دے وچ شرمسار ہو جاندے نے آگے عرض کردے نے مالکا اسی گناہگار ہاں خطاکار ہاں سیاہکار ہاں بد اعمال ہاں مالکا غلطی ہو گئی ہے آ میرے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ آگے تے ویکھ میرا مالک کتنا کریم ہے میرا مالک کتنا رحیم ہے او مالک کتنیاں کرم نوازیاں فرماتا ہے او جدو بندہ او دی بارگاہ دے وچ آگے توبہ کر لیندا ہے اپنے گناہاں تے پشیمان ہو جاندا ہے شرمسار ہو جاندا ہے میرا رب تعالی او دے گناہاں نوں معاف فرماتا ہے او صرف او دے گناہاں نوں معاف نہیں فرماتا ہے اللہ او دے نال محبت بھی فرماتا ہے او نیرے گناہ نہیں معاف فرماتا اللہ تبارک و تعالی نال محبت بھی فرماتا ہے او دے نال پیار بھی کردا ہے ہن دے وچ ایک
کوئی قید نہیں، کوئی بندہ 10 سال کی عمر توبہ کرتا ہے تا اللہ پیار فرماتا ہے، کوئی 20 سال کی عمر توبہ کرے تا اللہ پیار فرماتا ہے، وہ کوئی 50 سال 60 سال 100 سال عمر دے کسی بھی حصے توبہ کرتا ہے، میرا رب گناہ مٹا کے وہ دل پیار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے یار کی بوٹی نال خصوصی پیار فرماتا ہے، وہ جدو وہ دے یار کی توبہ کر دے عرض کر دے مالکا غلطی ہو گئی گناہ کر بیٹھا، میرے مالکا تیری بارگاہ دے وچ آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی وہ دے گناہ ول نہیں ویندا ہے، وہ دیاں خطاواں ول نہیں ویندا ہے، وہ جتنے بھی گناہ لے کے آیا ہوئے، چاہے وہ دے گناہ وہ پہاڑاں دی مثل بلند ترین ہون، وہ چاہے وہ دے گناہ سمندر دی جھگ کو بھی زیادہ ہون، وہ چاہے اس بندے کے گناہ انہاں درختاں دے پتیاں تو بھی زیادہ ہون، وہ چاہے وہ دے گناہ ریتیاں سریاں تو بھی زیادہ ہون، وہ جدوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اللہ دی بارگاہ جا کے توبہ کر دے، میرے رب نو اتنا پیار لگ دے، وہ میرا رب پیار دے صدقے دے گناہ نو معاف فرماتا ہے، نال اس بندے نال پیار فرماتا ہے۔ ہاں پھر یہ نہیں ویکھیا جاندا کہ یہ گناہ نے ایڈا بڑا گناہ نہ ویکھیا جاندا بس یار دے ہاں وہ دن مبارک ہوئے نبی نے کلمہ پڑھنے والے بول سبحان اللہ، دن مبارک ہوئے رب تعالیٰ نے دنیا دارمتی بنا کے جس کی ذات کو نوازے آئے، وہ چاہے کتنا بھی گناہ گارے خطا گارے، میرے تو پہلے علامہ یونس باجوہ صاحب فرمانے سن کہ ساڑھے دے کٹی کرم نوازیے کہ آج اسی طرح طرح دے گناہ کر لیا، وہ پہلیاں امتہ گناہ کر دیا سن، وہ کوئی چھوٹا جا گناہ کرتا ہے اللہ دی پکڑے چاہ جاتا ہے، کوئی بڑا گناہ کرتا ہے وہ پکڑے چاہ جاتا رہا ہے، اللہ نے کسی دیا شکلہ چینج کر دیا ہے، کسی دے آگ دی بارش نازل کر کے عذاب فرمایا ہے، وہ کسی دے پتھرہ دی بارش نازل فرما کے انہوں نے غرق فرمایا ہے۔ آج اسی طرح طرح دے گناہ کرنے وہ بلکہ میں یہ آنا ہونا کہ پچھلیا ساریاں امتہ دے گناہ جمع کر کے اگر امت محمدی دے وچ رکھے جان دے کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ پچھلیاں ساریاں امتہ دے گناہ امت محمدی کر رہی ہے، پر اے میرے رب دا فضل ہے، سرکار دی نسبت آئے میری نام ہے، سرکار دی وجہ تے کرم نوازی ہے، اور نہ رب ساڑیاں شکلہ بگاڑ دا ہے، نہ رب ساڑے تے عذاب نازل کرتا ہے۔ ایک کٹا کرم ہے ساڑے تے ہاں کوئی ہوتے فضل دا نہیں کوئی حد بنا، او فضل ہر تھار دیگا دائے، وہ یاد کرے جگر
سبحان اللہ اے ساریاں کرن والیاں میرے نبی پاک تبارک آج ستے کرن والیاں نے مسجدے او برک سانو پر یار اللہ یار مار ہاں اتنی کرن والیاں اور پھر آؤ باقی کیا کرا ایڈا کریم ایڈا رحیم سدا مالک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ایک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی توجہ نہ گل سننا ایک بندے نے رب تعالیٰ نے 40 سال عمر دی تھی اس بندے نے دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتنی بڑی نعمت ہے زندگی مجھے علامہ صاحب وزیر اعظم کا محنت کریے تعلیم حاصل کر کے سیاست میں اچھا مقام پیدا کر کے اللہ بجا ملک دی صدارت لینی ہوئے رشوت دے کے بھی کھو کے بھی لے لے گی وہ معاملات علامہ صاحب تشریف فرما نے پتہ ہے تو انہیں بھی پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے سیاست کے اندر یعنی میں دسنا چاہنا بڑے تو بڑا دنیا دا ہوتا محنت کریے تعلیم حاصل کریے اللہ بجا ہے زندگی ساری دنیا دی یعنی کسی نے لے لے ساری دنیا میں تیرے نامے لا دینا میں نے ایک سال آ دے کوئی دے سکتا ہے کیڑا مائدہ لا لے جڑا دے سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کٹی کرم نوازی فرمائی سانو زندگی جیسی عظیم نعمت تو نوازے آئے اپنے یار دا امتی بڑا کے بڑا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے اسی اسی ذات دا ایک ایک صحابے نال ہر لمحہ جتنا بھی شکریہ ادا کریے کھڑے وہ جتنا بھی اٹھی کرم نوازی تے اٹھی بارگاہ دے وچ سر رکھ کے اودی ذات دا شکر کریے او نہ ہی کھڑے اتنی کریم نہ اتنی کرم نوازی مالک نے اتنی کریمی عطا فرمائی سانو مسلمان بنایا ہے انسان بنایا ہے پھر اپنے محبوب دا امتی بنا کے بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے رب چاہتا سان کو ڈنگر بنا دینا ان اللہ علی کل شیء قدیر دی شان والا مالک ہے چاہے کوئی جانور بنا دیتا چاہے کوئی مچھلی بنا دیتا چاہے کوئی پرندہ بنا کوئی کیڑا مکوڑا بنا سکتا سی اور کڈا کرم کیتا سو کی انسان بنایا تیار امتی بنایا ہاں اس گل دے رب دے تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے وہ نہ کاٹے اس واسطے میں آنا کہ وہ کی صفت بیان کرا وہ جتنے پتھروں کلمہ وہ پڑھا چھٹیا ایک کو کر کے اشارہ چل توڑ کے جوڑ رکھا چھڑیا تے سجدہ اللہ دی بارگاہ وچ کر کے اے گناہگاروں اے بخشا چھڑیا کر شکر رضا اللہ پاک دا اے سانو سونے شکر رضا اللہ پاک دو کہ سانو سونے دا امتی بنا چھڑیا پیارا بول سبحان اللہ ہاں کتنا بڑا اعزاز ہے تو میں گل کر رہا تھا بنی اسرائیل کا بندہ 40 سال اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اپنی نعمت زندگی بے مثل و بے مثال جڑی ایک باری ملنی ہے مڑ کے نہیں ملنی بابا منظور ٹر گئے مڑ کے قیامت تک نہیں سونا اس تو پہلے جنے گئے بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے سیانے بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑے بڑے جناب انجینئر ڈاکٹر دنیا تو چلے گئے کوئی واپس آیا ایک باری تو ملی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ شایان شان جو اللہ دا حکم سی ان دی تابعداری نہ کر سکیا 40 سال زندگی گزاری تو زندگی دے آخری لمحے میں دسنا چاہنا میرا رب کریم کہنا بولو سبحان اللہ آخری لمحات آگا زندگی دے بیمار ہو گیا ڈاکٹر حکیمہ نے جواب دے دیتا اپنے بیٹے نے کول بلایا جدو حکیمہ ڈاکٹر نے جواب دیتے نا اس اپنے پتر نے کول بلایا توجہ نال سنے جگہ اپنے بیٹے نے کول بلا کہتا ہے بیٹا مینوں ڈاکٹر حکیمہ نے نا جواب دے دیتا ہے تے میں چند دنوں دا یا چند گھنٹیاں دا تیرے کول مہمان ہاں کہ بیٹا میری اگے گل غور نال سن باجی حکم کرو کی گل ہے
اس آخر بیٹا انج کری جس ٹائم میں مر گیا نا میرے دفنان کا بندوبست نہیں کرتا دفنانا مینوں نہیں ابا جی یہ کہ میری گل پہ کر دے سکتا ہاں بیٹا توجہ نال سن میری گل کی کرا ابا جی پھر وہ کہنے کری مینوں نہ جنگل چ لے جائیں میرے گل چ رسا پا لیں تے کسیڑ دا طریق دا میں جنگل چ لے جائیں یا ابا جی میں تہاڈا بیٹا ہوں تسی میرے باپ ہو ابو جی کدی پترا نے پیو نوں طریقے کدی پترا نے بھی پیو نوں طریقے گل رسا پا کے وہ وکری گل اج دے زمانے چ سارے معاملات ہو رہے ہیں ہاں تابعدار بیٹا سی فرما بردار سی ابا جی میں نہیں کر سکتا اس کہ پتر پیو دا فرمان اولاد واسطے حکم دا درجہ رکھتا ہے یہ میرا حکم ہے تو انج کرنا ہے بیٹا تابع فرما ٹھیک ہے جی ابا جی کچھ دنوں کے بعد کچھ گھنٹوں بعد باپ کا وصال ہو کے فوت ہو گیا بیٹے نے وصیت کے مطابق رسی پائی طریق دا جنگل لے گیا اتنے جا کے کی کریں بیٹا لکڑیاں کٹھیاں کر لیں تے میری لاش نوں ساڑ دیں واقعہ تو طویل ہے میں جلدی جلدی کلوز کر علامہ صاحب بیان سننا ہے ایک بار پہلا بولو سبحان اللہ مینوں جلا دیں تے جڑی میری ساہ بنے گی نا اونوں اڑا دیں جنگلاں دے وچ اڑا دیں کچھ سمندراں وچ روڑ دیں دریاواں دے سٹ دیں رڑ جائے ٹھیک ہے ابا جی وہ انج کیتا معاملہ ہو گیا بیٹے نے وصیت مطابق کیتا ہن جدوں اللہ دی بارگاہ وچ بندہ پیش ہویا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو زندہ کر کے میری بارگاہ دے وچ پیش کرو میں پوچھنا چاہنا سڑیا کیوں ہے میں نے پوچھنا چاہنا وا سڑیا کیوں ہے اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے مطابق فرشتہ نے اون دی روح واپس کیتی ہے جسم سلامت کیتا ہے او اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندے اے تے دس سڑیا کیوں ہے اے عمل کیوں کیتا ہے عرض کردا ہے سونیا مالکا تو مینوں 40 سال زندگی عطا فرمائی سی میں 40 سال زندگی گزار کے دنیا تو آیا وا مالکا تیری بارگاہ دے وچ سجدہ نہیں کر سکیا وا تیرے حکم دے مطابق نہیں چل سکیا وا تیرے فرمان دے مطابق زندگی بسر نہیں کر کے آیا وا تے مالکا پتا سی کہ تیری بارگاہ دے وچ جدوں حاضر ہونا ہے تو زندگی دے ایک ایک لمحے دا حساب لینا ہے یا اللہ تیری بارگاہ دے وچ کھڑے ہون تو خوف آ گیا ہے ڈر گیا وا اے گل تے پریشان ہو گیا وا کہ اللہ نے جدوں زندگی دا حساب لینا ہے میں کیڑے منہ نال جا کے حساب دیاں یا اللہ ڈر گیا وا ہاں میرے تو ڈر گئے ہاں یا اللہ تیرا خوف آ گیا سی تیرے تو ڈر گیا سا رب نے فرمایا اچھا کہ اس واسطے پھر سڑے کہ اللہ دی بارگاہ نہ جا سکا گا ہاں یا اللہ میرا عقیدہ سی کہ سڑ جاواں گا اڑ جاواں گا سا بن جاواں گا تے اللہ دی بارگاہ جان تو بچ جاواں گا میرا رب تعالی فرماندا ہے ہن پھر بچ گئے ہیں تو کی سمجھا سی کہ میں رب دی ذات دی بارگاہ پیش ہون تو بچ جاواں گا کہ ہن بچ گئے جدو اللہ نے فرمایا تو پھر ہاتھ جوڑ کے اللہ نے بارگاہ کھڑی عرض کی تھی ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا بولو سبحان میاں صاحب نے پھر ترجمہ نہیں بنا فرماتے ہیں لکھ والی میں ایک توبہ
جے ویکھو سونا تے بلے 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 سونے اج گرم بل دے غلطی ہو گئی معاف فرما دے اج تو رحمت کرے اج مالک فضل عطا فرماوے تے میں بچ سکدا ورنہ میرے بدلے عمل ہے کوئی نہ اللہ نے میرے ڈر دے عمل کیتی ہاں یا اللہ تیرے ڈر تو کیتا میں اچھا مینوں اور پوچھنا میں اللہ کل شے دی شان والا مالک ہاں مینوں کوئی پوچھ سکدا ہے جا جی میرے تو ڈر گیا تیرا ڈرنا قبول فرمایا جا جنت چل تینوں جنت عطا فرما دی پہلے جڑی گل دسنا چاہنا آخری گل ہے بس کہ دنیا تے رہندے ہر عقل مند اس بندے نال یاری لاندا جڑا کم ہونا علامہ صاحب ہر بندہ اس بندے نال یاری لان دی کوشش کردا ہے جڑا کسی خوشی غمی یا کسی مصیبت پریشانی ویلے تے کم آن والے بندے ایم پی ایم اے نال یاری کیوں لاندے نے کیوں ووٹ منگدے نے انہاں واسطے ہیں قتل و غارت دی لوگ کردے نے انہاں دے ووٹ منگدے کیوں منگدے نے انہاں نوں مطلب ہوندے نے کہ ایم اے نے بنے گا تے میرے کام کرے گا ہاں تے پھر جے دنیا دے رہندے ہاں کسی اون دے نال یاری نال جڑا کم آن والا تے قبر وچ بھی کم آنا تے حشر وچ کم آنا یاری اون دے نال سبحان اللہ وہ یاری پھر او تے لانی چاہیے ہے نا جڑا ایتھے بھی کام آوے دنیا تے بھی قبر وچ بھی کام آوے حشر وچ بھی کام آوے او اصل یار دنیا دے یار ایتھے رہ جانے نے جدوں قبر وچ وڑ جانا ہے ٹر جانا ہے مر کے او قبر بند ہو جانی ہے ماں باپ بھی واپس آ جاندے نے پیارا بھرا واپس آ جانا ہے سجنا بیلیاں واپس آ جانا ہے پر اوتھے بھی اللہ دے یار نے تیرے کام آنا ہے حشر وچ بھی اللہ دے یار نے تیرے کام آنا ہے پھر یاری اتنے لے جڑا کام ہونے والا ہے آگے میں وہی کہاں گا محمد بھٹا گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی آپ فرماتے نے جڑے کہتے سے مرا گے او نال تیرے اجے او نال بایا او ماریا نے او جڑے ترس دے دنوں ملک آیا کہ ملک اندرہ سشتے دنوں ملک آیا کہ کچھ لینا دس او زندگی دیاں کڑیاں تو کے میں ہو گزاریاں نے محمد پوٹیا جگدائے پیار چھوٹا اللہ نبی دیا سچیاں میں عرض کرنا یاری اوتھے لئی دی جڑی ایتھے بھی کام آوے تے اگے بھی کام آوے اللہ تبارک و تعالی سانو محبوب اور سچا سچوتی بنائے اپنی بارگاہ سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر